السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے۔ ہر طرف خوشی، جانوروں کی رونق اور گوشت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اسی خوشی میں ایک سوال بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ نے نادانستہ طور پر کسی غیر مستحق یا ناجائز فرد کو گوشت دے دیا تو کیا آپ کی قربانی متاثر ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر لوگ جذبات میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن شرعی رہنمائی کے بغیر۔ آج ہم نہ صرف اس سوال کا جواب تلاش کریں گے، بلکہ آپ کو دلائل کے ساتھ وہ علم دیں گے جس سے آپ دوسروں کو بھی صحیح بات سکھا سکیں گے۔ تو اسلامی اصول، قربانی کا گوشت کن کو دیا جا سکتا ہے؟ تو قربانی کے گوشت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ الحج آیت نمبر 28، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ان میں سے خود کھاؤ اور مسکین اور فقیر کو کھلاؤ۔ علماء اکرام نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا کہ قربانی کا گوشت خود کھانا جائز ہے، رشتہ داروں اور دوستوں کو دینا جائز ہے، اور غربا مساکین کو دینا مستحب اور افضل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا غریب نان مسلم کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے؟ نان مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ یہاں ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ فرض زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، لیکن نفلی صدقہ، ہدیہ یا تحفہ نان مسلم کو دیا جا سکتا ہے اگر وہ جنگ کی حالت میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ عمل کیا۔ جب ایک یہودی بیمار ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور بعض موقع پر نان مسلم مہمانوں کو تحفے بھی دیے۔ امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ نے واضح فرمایا کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ ہو تو قربانی کا گوشت بطور تحفہ دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ نہیں۔ قربانی کا گوشت صدقہ ہے یا ہدیہ، تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ یہ گوشت فقیر کو صدقہ دیا جا رہا ہے تو یہ صرف مسلمان فقیر کے لیے جائز ہے، لیکن اگر نیت ہو کہ یہ ایک تحفہ ہے تو نان مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یعنی نیت کا جو وہ فرق مسئلے کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ یہ گوشت بطور ہدیہ دیا جا رہا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے اور دین اسلام کی خوبصورتی کا ایک نمونہ ہے۔ لیکن کیا قربانی کا گوشت ہر نان مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں کہ یہ اجازت ہر نان مسلم کے لیے نہیں۔ ایسے کفار جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں یا جن سے جنگ کی حالت ہو یا جو اسلام اور مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں، ایسے افراد کو قربانی کا گوشت دینا مکروہ اور بعض صورتوں میں ناجائز بھی ہوتا ہے۔ تو کیسے پہچانیں کہ کون نان مسلم گوشت کا مستحق ہے؟ یہی راز آپ کو اگلے چند لمحوں میں بتائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گوشت دیتے وقت بریانی بھی بھیجتے ہیں اور پیچھے کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے دعوت ہے، بس دعا دے دینا۔ تو ایسے لمحات ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، مگر شرعی باریکیاں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو شرعی احتیاطیں اور نیت کا خلوص۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی کی اصل روح تقویٰ ہے۔ دکھاوا، رسم یا غلط نیت سب کچھ ضائع کر سکتی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی نان مسلم کو گوشت دینا چاہتے ہیں تو نیت صاف رکھیں اور پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ وہ شخص اسلام اور مسلمانوں کا دشمن نہ ہو۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں
بلکہ حسن سلوک، اخلاق اور محبت کا دین ہے۔ اگر ایک غیر مسلم کو قربانی کے گوشت سے اسلام کے اخلاق کا تعارف ہو جائے تو وہ پلٹ کر کبھی سوال ضرور کرے گا، آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور شاید یہی آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ بس نیت درست ہونی چاہیے اور عمل شریعت کے دائرے میں ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ علم عام ہو اور کوئی نادانستہ غلطی کا شکار نہ ہو۔ اور ہاں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قربانی کے کون سے مسائل جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں تو فوراً میری اگلی ویڈیو دیکھیں قربانی کے اہم مسائل کے موضوع پر۔ اور اسلامی وظائف اور خوابوں کی تعبیرات اور روزمرہ کے شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں دین کے علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔